تو اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا میرے بھائی کس کے لیے؟ غلامی کے لیے. تو جو اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے, غلامی کا مطلب صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا اس بارے میں حکم کیا ہے بس. اور اللہ کے حکم کو پہچاننے کے لیے صحیح علماء سے رابطہ کرنا ہے, کیونکہ آج کل لوگ اللہ کا کس بارے میں کیا حکم ہے اس حکم کو پہچاننے میں بھی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. جو حکم نہیں ہوتا اس کو حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو حکم ہوتا ہے اس کو حکم نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ کام بہت ہو رہے ہیں. تو جب سامنے آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس حکم کے حوالے کر دینا ہے بس. جو اس انداز سے زندگی گزارے گا اسے دنیا میں بھی انعام ملے گا اور آخرت میں بھی. دنیا کا انعام کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ایسے لوگوں کو انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے, انتہائی پاکیزہ طیب زندگی. طیب کا مفہوم بہت وسیع ہے. طیبہ کا لفظ ہے نا, طیب کا مؤنث ہے یہ لفظ. طیب کہتے ہیں وہ پاکیزہ چیز جس میں پاکیزگی کی وجہ سے اٹریکشن ہو. دیکھو ایک شخص بھنگی ہے, گندا میلا کچیلا, آپ کا گٹر بند ہے اور آپ 1-2 ہفتے سے کسی بھنگی کے انتظار میں تھے. ہمارا گٹر بند ہوا گھر کا نا, وہ لائنوں میں کچرا آیا ہوا تھا, تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا. میں نے وہ بھنگیوں کو بلاؤ تو وہ بس تھوڑا بہت صاف کر دیتے ہیں وہ کچرا, اس لیے کہ وہ جو سیمنٹ بجری کا کچھ کام ہوا تھا وہ بجری اس کے اندر, مزدوروں نے احتیاط نہیں کی تو وہ اس میں سیمنٹ اور بجری پھنس گیا لائنوں میں. وہ بار بار واش روم بند ہونے لگا. تو میں نے 1-2 بھنگی بلائے, وہ کام نہیں کر رہے تھے دل جمی سے. تو اپنے ایک دوست کو میں نے فون کیا, میں نے کہا کوئی خاندانی قسم کا بھنگی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں یار بھنگی بھی ہو اور کیا ہو, خاندانی بھی ہو, یہ کیا ہو گیا یار. تو میں نے کہا ہے there are 2 types of بھنگیز. میں نے کہا ان میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, خاندانی اور جو حلال کر کے کھاتے ہیں اور ان کو گند میں بھی حرام کا شوق ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ حلال کر کے بھی کھاتے ہیں. تو خیر انتظام ہوا, پھر اس نے آ کے محنت کی اور اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. تو وہ پوری لائنیں اس نے چینج کی, محنت کی. تو اب دیکھو کسی کے بھی گھر میں واش روم بند ہو جائے, مسائل کھڑے ہو جائیں, تو بھنگی کی طرف بھی اس کی رغبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوگی؟ خاندانی بھنگی میں. کہ یار کوئی خاندانی قسم کا کیا مل جائے, بولتے کیوں نہیں, بھنگی مل جائے. تو مجھے جب فون آیا نا تو میں سارے کام چھوڑ کر آ گیا. پھر اس سے ہم نے گلی کے گٹر بھی, یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے گلی کے گٹروں کا کام, لیکن ہم نے اپنے خرچے پہ گلی کے گٹروں کی بھی صفائی کروائی. گٹر کے ڈھکن بنوائے ہم نے اپنے ذاتی, میں نے اپنے خرچے پہ. آپ اندازہ لگاؤ یار یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ لوگ اپنے ذاتی خرچوں پہ گٹر کی صفائی بھی کروا رہے ہیں, اس کے ڈھکن بھی بنوا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے, اور سب حضرات سے میں کہتا ہوں کراچی میں اگر صفائی چاہتے ہو اپنے گھر کے سامنے کے ایریے کو, اپنی گلیوں کو خود صاف رکھو. حکومت سے آپ یہ امیدیں نہ لگائیں. لوگ کہتے ہیں نا ابھی پنجاب سے کوئی رشتہ دار ہے, کہہ رہے ہیں اتنا گندا کراچی. تو بھائی خود صفائی کرو, کوئی بھی نہیں کرے گا صفائی. اپنے گھر کے گٹر اگر خراب ہے, بھنگی کو اپنے خرچے پہ بلا کے صفائی کروا لو. گٹروں کے ڈھکن اپنے خرچے پہ, ہم نے گٹر کے ڈھکن بھی اپنے خرچے پہ لگوائے. ورنہ ایک عجیب مصیبت کھڑی ہوئی تھی, اتنے بڑے بڑے گٹر ابل رہے ہیں, کوئی بچہ گر جائے خدا نخواستہ اور جو بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اپنے خرچے پہ یار, ہر 10 لوگ اگر اپنی گلی کا ذمہ داری اٹھا لیں گے تو شہر صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پہ بھی ایک مہم چلائیں گے انشاءاللہ بھی. تو خیر کیا مسئلہ ہے, آپ کو بھنگی میں بھی بعض دفعہ دلچسپی ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے بولو نہیں ہوتی, وہ ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی صاف ستھرا ہے, نیٹ کلین ہے, بہت صفائی, جیسے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو جب ہم نے پہلی دفعہ دیکھا نا, کیا اللہ نے ان کو مزاج میں نفاست, کیا خوشبو استعمال کرتے تھے, تو اس سے بھی انسان کا دل سامنے والے کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ جو میلان ہے نا, یہ اس سامنے والے کے طیب ہونے کی وجہ سے ہے. طیب کا مطلب پاکیزہ ہونے کی وجہ سے بھی کوئی اچھا لگتا ہے آپ کو.
تو اللہ فرماتے ہیں جو میری غلامی اختیار کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اسے ایسی زندگی دوں گا جو طیب ہوگی، یعنی اس زندگی میں اتنی پاکیزگی ہوگی، اتنی صفائی اور اتنا ستھری ہوئی زندگی ہوگی کہ وہ زندگی اس کو اچھی لگے گی اپنے صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے. پھر اسے گناہوں کی گندگی، گناہوں کے میل کچیل، شرک کی بدبو، ان چیزوں سے، زنا، شراب اور جتنی برائیاں ہیں اخلاقی اور معاشرتی، وہ برائیوں سے اس کو نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ایک صاف ستھرے آدمی کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے، گندے آدمی کو گندگی سے نفرت نہیں ہوتی. آپ کچھ دن کسی بھنگی کو نہلاؤ ڈیٹول سے، تیزاب سے نہلا دو اس کو. کراچی میں اگر کوئی بھنگی ہے تو میرا خیال ہے اس کو تیزاب سے نہلانا پڑے گا، کیونکہ اس بیچارے کا سارا دن کام کیا ہے؟ گندگیاں اٹھانا. بہت گندا ہو گیا کراچی. تو آپ نے اس کو تیزاب سے نہلایا، آپ نے پھر جناب اس کو خوشبو میں نہلایا، سفید کپڑے پہنائے، بالکل صاف ستھرے. ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ آپ اس کو اس حالت میں رکھیں تو وہ دوبارہ گندگی صاف کرنے کا گوارا نہیں کرے، اس کو صفائی سے محبت ہو جائے گی. ہمیں حیرانگی ہوتی ہے نا یار، یہ بھنگی لوگ سارا دن یہ کیسے گھستے ہیں بیچارے. بھائی یہ مجبور ہو کے یہ کام ان کی فطرت میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، لہذا ان کو گندگی سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. ہاں وہ پورے ڈوب جاتے ہیں اور وہ نکل کے زندہ سلامت واپس آ جاتے ہیں. رپورٹ پیش کی ہے، بہترین رپورٹ پیش کی ہے. کہہ رہے اندر ڈوب بھی جاتے ہیں وہ. ایک عام آدمی صاف پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ وجہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے نا، آہستہ آہستہ پاک، کیونکہ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے پاکیزہ حکم ہیں، صفائی ستھرائی ہے اس میں. زبان کو گندگی سے بچانا، آنکھوں کو گندگی سے بچانا، آنکھوں کو بد نظری سے بچانا، زبان کو جھوٹ غیبت سے بچانا، ہاتھوں کو حرام کمانے سے بچانا، جھوٹ بولنے سے بچنا. یہ ساری ایسی تعلیمات ہیں کہ عمل کرتے 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 انسان اندر سے صاف ستھرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب اندر سے صاف ہوتا ہے تو اس کو اپنی زندگی خود محبوب ہو جاتی ہے، اس کو زندہ رہنے میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یہ جو ادھر سے پیسے ہتھیا لیے، ادھر سے رشوت لے لی، ادھر سے جھوٹ بولا، ادھر سے، یہ لوگ ہمارے اکثر وکیل حضرات کر رہے ہوتے ہیں، سارے نہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. تو آپ دیکھو نا ان کے چہروں پہ عجیب سی نحوست نہیں ہو جاتی؟ جو رشوت لیتے ہیں صبح شام، چہرے عجیب بے رونق. یہ کیا ہے بے رونقی؟ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو اپنی زندگی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اعتراف نہیں کرتے لیکن یہ مطمئن نہیں ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن وہ اتنا غلط کر چکے ہوتے ہیں اب صحیح نہیں ہوتا ان سے. پھر تو چہروں کی رونقیں ختم، زندگی میں سکون ختم. تو جب انسان اپنے کردار کو اچھا کر لے، اللہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی غلامی نہ کرنا خود ایک بہت بڑی گندگی ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو کیسے بھول جائے بھائی. تو انسان کا ضمیر مطمئن، جیسے صاف ستھرا ہونے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، ایسے ہی گناہوں سے توبہ کرنے سے بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے، برائیوں سے بچنے سے. پھر اس کی زندگی خود اس کے لیے اٹریکٹیو بن جاتی ہے. اور یہ وہ والی اٹریکشن نہیں ہے جو کسی ضرورت کی بیس پر ہو، یہ وہ اٹریکشن ہے جو پاکیزہ ہونے کی بیس پہ. جیسے اچھے کھانے، خوشبودار کھانے، وہ بھی انسان کو اچھے لگتے ہیں. اور بعض دفعہ بیماری میں کوئی کڑوی چیز بھی، بدبودار چیز بھی کھانی پڑتی ہے تو کھا تو وہ بھی لیتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا. مزہ خوشبودار مسالے دار بریانی میں آتا ہے انسان کو. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بریانی کی جس کو لت پڑ جائے، جیسے ہمیں پڑی ہوئی ہے، تو جب ڈھکن کھلتا ہے تو خوشبو میں مزہ آتا ہے نا، کیونکہ وہ مسالے خوشبودار ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جو آدمی شریعت پہ چلتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں وہی مزہ آنا شروع ہوتا ہے، اپنے اعمال کی ویسی ہی خوشبو محسوس ہوتی ہے جیسے بھوکے کو بریانی کے دیگ کے ڈھکن کھلنے کے بعد جو خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا خاندانی مثال ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو بریانی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.